بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 101 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اصل باس کو، جو کہ اس بارے میں کہ اس مسئلے میں اجتماعی امر و نہیں کے باب میں ہمارے سامنے قول حق کون سا ہے۔ چونکہ اب تک ہم نے تمام ابحاث کو بیان کر دیا، اور اس باب میں ہمارے سامنے جتنے بھی اختلافات آتے ہیں، تمام اختلافات کو بیان کرنے کے بعد اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مصنف نے جس چیز کو قول حق قرار دیا ہے وہ قول حق کون سا ہے۔ اب ہم اصل باس میں وارد ہوتے ہیں، جو کہ اس بارے میں کہ اجتماعی امر و نہیں آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں، جیسا کہ اس بات کی جانب میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ آج چونکہ اصل باس کو بیان کریں، لہذا یہاں پر بھی ان اقوال کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں اکثر اشاعرہ اور بعض امامیہ جو ہے وہ جواز اجتماع کے قائل ہیں۔ دوسرا نظر جو اس کے مقابلے میں آتا ہے کہ جس میں اکثر معتزلہ اور دیگر بعض امامیہ شامل ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ اجتماع اصلاً ممکن نہیں ہے، کسی ایک مقام پہ امر نہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ مصنف البتہ ان دو اقوال میں سے قول اول کا انتخاب کرتے ہیں، جواز اجتماع کے قائل ہیں۔ دلیل کے طور پہ مصنف تین طرح کے نکات اور تین طرح کے مطالب کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، کہ جن کو آپ تین دلیلیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں وہ ہمیشہ عناوین پر منطبق ہوتے ہیں، نہ کہ معنونات پر، چونکہ اس بات کو مصنف پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ براہ راست جو حکم آتا ہے وہ خود عناوین پہ آتا ہے، کبھی بھی حکم جو ہے وہ معنونات پر، اس کے مصادیق پر، اس کے افراد پر نہیں آیا کرتا۔ اس بات کو مثال سے واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کسی چیز کا ارادہ کرنے سے پہلے اس چیز کا شوق پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شوق پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود عنوان کا شوق ہوتا ہے، نہ کہ معنون کا۔ اور اس بات کی دلیل کے طور پہ مصنف دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، کہ جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ شوق ہمیشہ عنوان سے متعلق ہوتا ہے اور کبھی بھی معنون سے متعلق نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض آپ کی بات مان لیں اور شوق کو معنون سے متعلق کر دیں، تو فرماتے ہیں اس میں دو ممکنہ صورتیں ہیں، یا تو معنون کے وجود کی صورت میں شوق متعلق ہوگا، یا اس کے عدم کی صورت میں، یعنی یا معنون موجود ہوگا پہلے سے تب آپ اس کے ساتھ شوق کا متعلق کریں گے، یا یہ کہ معنون پہلے سے موجود نہیں ہے اور آپ شوق کو اس کے ساتھ متعلق کریں۔ مصنف فرماتے ہیں چاہے وجود کی صورت کو لے لیں یا عدم کی صورتوں کو لے لیں، دونوں صورتیں ہمارے نزدیک باطل ہیں۔ کیوں باطل ہیں؟ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عدم کی صورت کا، کہ معنون کے نہ ہونے کی صورت میں شوق اس سے متعلق ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ دو دلیلوں کی وجہ سے باطل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ امر موجود کا مقوم ایک امر عدمی ہو۔ امر موجود کیا ہے؟ یعنی وہ خود شوق ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کا مقوم کون ہے؟ جو اس کا معنون بن رہا ہے، جو کہ حالانکہ موجود نہیں ہے۔ تو لازم آئے گا کہ موجود کا مقوم ایک امر عدم کو قرار دیں، جو کہ باطل ہے۔ یہ ہوگی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شوق کے لیے ہمیشہ مشتاق الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ مشتاق الیہ یہاں پر موجود نہیں ہے، جو کہ خود معنون ہے، وہ یہاں پر معدوم ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ہم جس چیز کا شوق کر رہے ہیں وہ وہاں پہ اصلاً موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ شوق تو ہے لیکن اس کا مشتاق الیہ موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو ہوگی عدم کی صورت، جس کو ہم نے دو دلیلوں کی صورت میں باطل کر دیا۔ جہاں تک تعلق ہے وجود کی صورت کا، کہ ہم شوق کو ایسے معنون کے ساتھ متعلق کریں جو کہ پہلے سے موجود ہو، فرماتے ہیں یہ صورت بھی باطل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوق ہمیشہ امر استقبالی کا ہوتا ہے، یعنی جب آپ کہتے ہیں میں اس چیز کا شوق رکھتا ہوں تاکہ اس چیز کے بارے میں امر جاری کروں، یعنی گویا کہ اس کا جو امر آنا ہے وہ ہمیشہ بعد میں آنا ہے، موجودہ زمانے میں پہلے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ پہلے سے حاصل ہوگا تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں شوق کا اظہار کرنا اصلاً کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چونکہ معنون یہاں پہلے سے موجود ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی جانب شوق کو متعلق کرنا اصلاً کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ہوگی پہلی دلیل جس کے ذریعے مصنف نے اس بات کو باطل کر دیا، عدم اور وجود کی صورت کو۔ فرماتے ہیں دوسری دلیل ہمارے پاس ہے کہ فلسفیوں کے ہاں ایک قانون ہے کہ جب تک کوئی چیز مشخص نہ ہو وہ موجود نہیں ہوتی، جب تک اس کی تشخیص نہیں ہوگی تب تک اس چیز کا وجود نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جو معنی نفی، جس کی مثال دینا شوق اور ارادہ کی، فرماتے ہیں وہ بھی اسی باب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہم اوپر بیان کی دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ شوق تب تک موجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مشتاق الیہ موجود نہیں ہوگا، اور ارادہ تب تک موجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی مراد موجود نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں معنی نفی میں چونکہ مراد بھی موجود نہیں اور مشتاق الیہ بھی موجود نہیں، لہٰذا جب تک ان کے مشخصات موجود نہیں ہیں، فرماتے ہیں خود شوق اور ارادہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہوں گے۔ در نتیجہ یہاں پہ
صورتحال یہ ہوگی کہ اولاً و بالذات شوق جو ہے وہ ذہنی صورت سے متعلق ہوتا ہے، پھر ثانیاً و بالعرض جو ہے وہ اس مشتاق الیہ سے متعلق ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ صورت ذہنی سے متعلق ہوگا اور اس کے بعد اس کا تعلق ہوگا خود مشتاق الیہ کے ساتھ، جبکہ معنی نفی میں ایسا نہیں ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے ہیں نتیجہ نکلا کہ شوق کا تعلق جو ہے وہ خود عنوان سے ہوگا، نہ کہ معنون سے۔ اگر تو اس کو معنون کے ساتھ متعلق کریں گے، فرماتے ہیں اس صورت میں اصلاً جو ہے وہ بطلان لازم آئے گا، جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں شوق ہمیشہ اس چیز سے متعلق ہوتا ہے جو ان دو جہات میں سے کوئی ایک جہت رکھتا ہو چکی ہے، اور یہ بات ہم نے واضح کر دیا کہ شوق خود عنوان سے متعلق ہوگا، اور عنوان سے متعلق ہونے فرماتے ہیں اس میں دو طرح کی جہات موجود ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جہت وجدانی اور دوسری ہوتی ہے جہت فقدانی۔ فرماتے ہیں جہت وجدانی جو کہ خود مشتاق الیہ کا موجود ہونا ہے، یعنی خود اس کا وجود ہے، یعنی خارج میں مشتاق الیہ ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ شوق جو ہے وہ جہت وجدانی رکھتا ہے۔ ایک ہوگی جہت فقدانی، وہ کیا ہے؟ جو کہ مشتاق الیہ کا خارج میں اس کا حقیقی نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جو مشتاق الیہ ہے وہ فقط اور فقط صورت ذہنی رکھتا ہے، ہمارے ذہن میں موجود نہیں، یعنی اس اعتبار سے اس کی جہت وجدانی ہے۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ آیا یہ خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے، فرماتے چونکہ خارج میں ابھی موجود نہیں ہے، اس اعتبار سے فرماتے اس کی جہت ہوگی جہت فقدانی ہوگی۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوق نام ہے اس رغبت اور اس میلان کا جو شائق کو مجبور کرتی ہے کہ افق نفسانی سے خارج میں متحقق ہو، یعنی جو صورت ذہنی ہے جو اس کے نفس کے اندر صورت پائی جاتی ہے، اس صورت سے سفر کرنا شروع کرے اور خارج میں جا کر متحقق ہو جائے، اس کو ہم شوق کا نام دیتے ہیں۔ اب جب کہ معلوم ہو گیا کہ شوق کی صورتحال کیا ہے، فرماتے ہیں بعث کی صورتحال بھی ایسے ہی ہوگی، یعنی ابتدا میں نفس انسانی میں اور اولاً و بالذات خود انسان کی عقل میں، اس کے ذہن میں اس کی صورت ذہنی موجود ہوتی ہے، اور بعد میں ثانیاً و بالعرض اس کا کیا ہوتا ہے؟ وجود خارجی ہوتا ہے۔ لہٰذا محال ہے کہ ہم اس کو معنون سے متعلق کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معنون ہوتا ہے وہ مصادیق ہوتے ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں، وہ خارجی تصویر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو ہم براہ راست اس کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں ہر حال میں اسی عنوان کے ساتھ، اس صورت ذہنی کے ساتھ اس کو اولاً و بالذات متحقق کرنا ہوگا۔ الحق فی المسألۃ، فرماتے ہیں مسئلے میں قول حق کیا ہے؟ بعد ما قدمنا من توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع، فرماتے بعد اس کے کہ ہم نے محل نزاع اور اس میں موجود تمام چیزوں کو آپ کے لیے واضح کر دیا۔ نقول ان الحق فی المسألۃ هو الجواز، فرماتے مسئلے میں قول حق یہ ہے کہ ہم جواز اجتماع کے قائل ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ ایک ہی مقام پہ امر و نہی دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ وقد ذهب الى ذلك جمع من المحققین المتأخرین، البتہ فرماتے سارے کے سارے بزرگان اس بات کے قائل نہیں ہیں، فقط متأخرین میں سے جو علماء محققین ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں۔ دلیل، فرماتے وسندنا یبتنی علی توضیح و اختیار ثلاثت امور مترتبہ، فرماتے ہیں کہ ہماری جو دلیل ہے وہ تھوڑی سی وضاحت اور تین امور کے اوپر کیا ہے؟ موقوف اور توقف رکھتی ہے۔ تین امور کو بیان کریں گے اور انہی تین امور کے اندر مصنف جو ہے اپنی دلیل کو واضح کر دیں گے۔ اولاً فرماتے پہلی دلیل کیا ہے؟ انا متعلق التکلیف سواء کان امرا او نہیا لیس هو المعنون، فرماتے جو بھی متعلق تکلیف چاہے امر ہو یا نہیں ہو، فرماتے وہ کبھی بھی معنون نہیں ہوتا۔ معنون سے مراد کہ اے الفرد الخارجی للعنوان بما له من الوجود الخارجی، یعنی وہ والا فرد خارجی جو کہ عنوان کی ہی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ اس کی صورت خارجی اور اس کا وجود خارجی ہوتا ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی جو حکم آتا ہے وہ کبھی بھی براہ راست معنون کے اوپر نہیں آتا۔ کیوں؟ فإنه يستحيل ذلك، فرماتے ہر حال میں محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ فرماتے اس لیے کہ جو براہ راست اور اولاً بذات حکم آتا ہے وہ خود عنوان کے اوپر آتا ہے، نہ کہ معنون کے اوپر۔ بل متعلق التکلیف دائما و ابدا هو العنوان، فرماتے جو چیز متعلق تکلیف واقع ہوگی وہ ہر حال میں عنوان ہوگا، علامات سیاتی توضیح، جس کی انشاءاللہ تفصیل بھی آگے آ جائے گی۔ فرماتے وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِالشَّوْقِ، فرماتے ہیں اپنے معنی نفی کو واضح کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ فرماتے اس بات کو آپ سمجھیں شوق کے باب سے، جس طرح کہ شوق میں ہوتا ہے، پہلے ہم شوق کے حوالے سے تفصیل بیان کریں گے اور بتائیں گے شوق کس چیز سے متعلق ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ جو خود حکم آ رہا ہے وہ عنوان کے اوپر آتا ہے، معنون کے اوپر نہیں آتا۔ فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، فرماتے شوق جو ہے وہ کبھی بھی معنون کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ خارج میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، اما
ان یتعلق به حال عدمہ او حال وجود، اس لیے کہ جو شوق ہے وہ متعلق ہوگا یا تو معنون کے عدم کے ساتھ یا معنون کے وجود کے ساتھ، ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یعنی شوق جب معنون کے اوپر آ رہا ہے یا تو معنون پہلے سے موجود ہوگا یا معنون پہلے سے موجود نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا لَا يَكُونُ، یہاں پر دونوں صورتیں اصلاً نہیں ہو سکتی، یعنی نہ تو وجود والی صورت ہمارے نزدیک صحیح ہے اور نہ ہی عدم والی صورت ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اما الاول فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عدم کی صورت کا، فَيَلْزَمُ تَقَوُّمُ الْمَوْجُودِ بِالْمَعْدُومِ وَتَحَقُّقُ الْمَعْدُومِ بِمَا هُوَ مَعْدُومٌ وَهُوَ مُحَالٌ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ فرماتے ہیں لازم آئے گا کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کا مقوم ایک امر معدوم ہو، اور معدوم بما ہوا، معدوم کیا ہو جائے؟ متحقق ہو جائے۔ فرماتے ہیں معدوم کبھی بھی تحقق پذیر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ امر وجود میں تبدیل نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ لازم آئے گا کہ یہاں پہ جو امر موجود ہے وہ امر معدوم کے لیے کیا قرار پا جائے؟ مقوم قرار پا جائے۔ کیوں؟ لأن المشتاق الیہ لہ نوع من التحقق بالشوق الیہ، اس لیے کہ جو مشتاق الیہ ہوتا ہے اس کا کسی شوق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تحقق ہونا لازم ہوتا ہے۔ جب یہ چیز پہلے سے موجود ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کبھی مشتاق الیہ کو مقوم قرار نہیں دے سکتے۔ وہو محال، واضح فرماتے ہیں یہ روزے روشن کی طرح سب کے اوپر واضح ہے کہ کبھی بھی جب تک مشتاق الیہ موجود نہیں ہوگا فرماتے تب تک اس کا شوق بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوگی صورتحال پہلے کہ اگر ہم اس کو عدم کی صورت میں قرار دیں کہ پہلے سے معنون موجود نہ ہو اور شوق اس کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ وَأَمَّا ثانی، جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، کیا مطلب؟ یعنی معنون پہلے سے موجود ہے اور شوق بھی اسی معنون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ يَكُونُ الْإِشْتِيَاقُ إِلَيْهِ تَحْصِيلًا لِلْحَاصِلِ، اس لیے کہ جو اس کی جانب شوق کا اظہار کرنا ہے گویا کہ وہ تحصیل حاصل شمار ہوگا۔ بھئی جو چیز پہلے سے موجود ہے، آپ کہیں کہ میں اس چیز کے بارے میں شوق رکھتا ہوں، بھئی وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ شوق ہوتا ہے امر استقبالی کے ساتھ، جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کے متعلق شوق کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ وہوا بحال، فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ فَإِذًا، بس کیا نتیجہ نکلا؟ لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجود ولا حال عدم، اس لیے کہ جو شوق ہے وہ کبھی بھی معنون سے متعلق نہیں ہو سکتا، نہ تو اس کے وجود کے ساتھ اور نہ ہی اس کے عدم کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہ ہوگی ہماری پہلی دلیل، جو ہم نے کہا تھا دو دلیلیں پیش کریں گے، یہ ہوگی پہلی دلیل، یہ مکمل ہوگی۔ مضافن سے بیان کر رہے ہیں دوسری دلیل کو، فرماتے ہیں مضافن الی ان الشوق من الامور النفسیہ، فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو شوق ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے امور نفسانی سے، یعنی انسان کے جس طرح دیگر افعال نفسانیہ ہیں اسی طرح شوق بھی اس کے افعال نفسانیہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ وَلَا يُعْقَلُ أَن يَتَشَخَّصَ مَا فِي النَّفْسِ بِدُونِ مُتَعَلِّقِ مَا، فرماتے ہیں کہ یہ اصلاً معقول نہیں ہے، اور فلسفی بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز تب تک خارج میں کسی چیز سے متعلق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مشخص نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کوئی متعلق موجود نہیں ہوگا، جیسا کہ کجمیع الامور نفسیہ، جیسا کہ دیگر امور نفسانیت، جیسا کہ علم ہے، علم تب ہوگا جب خارج میں معلوم ہوگا۔ بھئی جب تک معلوم نہیں ہے تب تک علم نہیں ہو سکتا۔ خیال تب تک نہیں ہو سکتا جب جو مخیل الیہ ہے، جس چیز کا خیال کر رہے ہیں جب تک وہ موجود نہیں ہوگا خیال بھی نہیں ہوگا، جب تک موہوم نہیں ہے تب تک وہاں بھی نہیں ہوگا، جب تک مراد نہیں ہے تب تک اس کا ارادہ بھی۔ فرماتے ہیں جس طرح کے دیگر تمام افعال نفسانیہ ہے ویسے ہی شوق بھی ایسا ہے کہ جب تک مشتاق الیہ نہیں ہوگا شوق بھی موجود نہیں ہوگا۔ ولا يعقل ان يتشخص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العینیہ، فرماتے ہیں کہ امور عینیہ میں سے کسی کے ساتھ بھی تب تک وہ متشخص نہیں ہو سکتا، فرماتے ہیں جب تک کہ اس کا وجود خارجی اور اس کا مشخص موجود نہیں ہوگا۔ فلا بد ان يتشخص بالشيء المشتاق الیہ بما له من الوجود العنوانی الفردی، فرماتے پس یہاں پہ ضروری ہے کہ جس چیز کے ساتھ ہم اس کو مشتاق الیہ قرار دے رہے ہیں اس کے ساتھ مشخص کرنے کے لیے اس کا وجود عنوانی پہلے سے فرضی طور پہ موجود ہونا چاہیے۔ پہلے اس کا عنوان ہوگا تب ہم کیا کریں گے؟ مشتاق الیہ کو اس کو ساتھ متعلق کریں گے، گویا کہ وَهُوَ الْمُشْتَاقُ إِلَيْهِ، فرماتے یہ والا جو وجود عنوانی وہ کیا ہے؟ وہ خود مشتاق الیہ ہے اولاً و بالذات، وَهُوَ الْمَوْجُودُ بِوُجُودِ الشَّوْقِ، اور یہ جو مشتاق الیہ ہمارے سامنے موجود ہے کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ پہلے اس کا شوق موجود ہے، لا بوجود آخر وراء الشوق، ایسا نہیں کہ وہاں پہ شوق کے علاوہ کوئی اور ایسا وجود پایا جائے کہ جس کے ساتھ ہم اس مشتاق الیہ کو متعلق کر رہے ہیں۔ ولیکن لما کان یؤخذ العنوان بما هو حاکن
ومرأتن اما فی الخارج، فرماتے ہیں اور جب کہ ہم نے بات بیان کر دی کہ خود جو عنوان ہوتا ہے وہ ہمیشہ حاکی قرار پاتا ہے اور آئینہ قرار پاتا ہے اپنے افراد سے، اپنے خارج سے۔ خارج سے مراد کیا ہے؟ ان المعنون، یعنی اپنے افراد اور اپنے مصادی کے ساتھ، گویا کہ فإن المعنون یکون مشتاقا الیہ ثانیا وبالعرض، گویا کہ دوبارہ جو ثانیا وبالعرض حکم لگایا جا رہا ہے وہ کس کے اوپر آتا ہے؟ وہ مشتاق الیہ پہ آتا ہے۔ پہلا حکم جو ہوتا ہے براہ راست وہ خود شو کے اوپر ہوتا ہے، اور ثانیا وبالعرض حکم ہوتا ہے وہ مشتاق الیہ کے اوپر ہوتا ہے۔ نظیر العلم، جیسا کہ علم کی مثال بھی اسی باب سے ہے کہ وہاں پہلے پہ کوئی چیز معلوم ہوگی تبھی ہم کہیں گے کہ علم اس کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے۔ فإنہ لا يعقل ان يتشخص بالامر الخارجی، اس لیے کہ اصلا معقول نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی امر خارجی کے ساتھ متعلق قرار دے دیں۔ والمعلوم بالذات دائما وابدا هو العنوان الموجود بوجود، اسی بات کو بار بار بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو چیز دائما اور ہر حال میں موجود ہے وہ خود عنوان ہے جو کہ اس سے علم کی وجہ سے کیا ہے؟ موجود ہے۔ البتہ ولکن بما هو حاک ومرأۃ العنوان، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو عنوان یہاں پہ موجود ہے یہ حکایت کر رہا ہے اپنے اس معلوم کے ساتھ، اپنے مصادیق اور اپنے افراد کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْمُعَنْوَنُ لِذَلِكَ الْعِنْوَانُ فَهُوَ مَعْلُومٌ بِالْعَرْضِ، فرماتے ہیں جو خود معنون ہے البتہ وہ ثانیہ بالعرض معلوم ہوتا ہے بِاعْتِبَارِ فِنَاءِ الْعِنْوَانِ فِيهِ، یہ جملہ جو کہ نچوڑ ہے اس ساری گفتگو کا، اس اعتبار سے جو خود عنوان ہوتا ہے وہ معنون میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی ثانیہ بالعرض جو ہے وہ حکم معنون پر آ جاتا ہے، وَإِلَّا جو اولاً و بالذات حکم ہوتا ہے وہ خود عنوان پر ہوتا ہے۔ وفی الحقیقت انما یتعلق الشوق بشیء اذا کان له جہت وجدان و جہت فقدان، فرماتے ہیں گویا کہ ہم یہاں پہ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوق ہمیشہ ایسی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک جہت وجدانی ہو اور اس کی ایک جہت فقدانی ہو۔ فلا يتعلق بالمعدوم من جمیع الجہات ولا بالموجود من الجمیع الجہات، فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ شوق ایسی چیز کے ساتھ متعلق ہو جائے یا تو وہ تمام کے تمام جہات سے ہی معدوم ہو یا وہ تمام کے تمام جہات سے ہی کیا ہو؟ موجود ہو۔ فرماتے ہیں ایسا اصلا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں دو طرفہ ہوتی ہے، یا وجدان بھی ہوتا ہے اور اس میں فقدان بھی ہوتا ہے۔ وجہت الوجدان فی المشتاق الیہ، فرماتے ہیں مشتاق الیہ میں جو جہت وجدانی تو وہ کیا ہے؟ هو العنوان الموجود بے وجود شوق، فرماتے ہیں خود عنوان ہے جو کہ شوق کے موجود ہونے کی وجہ سے موجود ہوتا ہے۔ فی افق النفس باعتبار ما له من وجود عنوانی فرضی، اس اعتبار سے کہ اس کا ایک وجود فرضی وہاں پہ موجود ہے جس کو ہم عنوان قرار دیتے ہیں۔ وجہت الفقدان فی المشتاق الیہ هو عدمہ الحقیقی فی الخارج، اور اسی مشتاق الیہ میں جو جہت فقدانی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ اس کا خارج میں حقیقی طور پہ موجود نہ ہونا ہے۔ تو گویا کہ اس کی دو صورتیں، ایک جہت وجدانی ہو جائے گی جو صورت ذہنی ہے، اور ایک جہت فقدانی ہے جو کہ خارج میں اس کا وجود ہے۔ ومعنى الشوق الیہ هو الرغبۃ فی اخراجہ من حد الفرض والتقدیر الی حد الفعلیت والتحقیق، فرماتے ہیں گویا کہ ہم شوق کی تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے رغبت کا اظہار کرنا، دلچسپی کا اور میلان کا اظہار کرنا، اس اعتبار سے کہ وہ فرض اور تقدیر کے باب سے سفر کرنا شروع کرے اور فعلیت اور تحقیق کے مرحلے تک پہنچے، صورت ذہنیت سے نکلے اور خارج میں تحقق پذیر ہو جائے۔ وَإِذَا كَانَ الشَّوْقُ عَلَى هَذَا، فرماتے ہیں جب شوق کی یہ صورتحال ہے، فَكَذَلِكَ حَالَ الطَّلَبِ وَالْبَعْثِ بلا فرق، فرماتے ہیں طلب اور بعث بھی تو انہی امور نفسانی میں سے شمار تھے، فرماتے ہیں اس کی صورتحال بھی یہی ہوگی بلا فرق، ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ فَيَكُونُ حَقِيقَةُ طَلَبِ الشَّيْءِ هُوَ تَعَلُّقُهُ بالعنوان اخراجہ من حد الفرض والتقدیر الی حد الفعلیت والتحقیق، گویا کہ فرماتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ایسے عنوان کے ساتھ متعلق ہونا جس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو اٹھا کر فرض اور تقدیر سے باہر نکالے اور فعلیت اور تحقیق کے مرحلے تک لے جائے، یعنی ابتدا اولا میں بالذات فرض تقدیر کی صورت میں ہے، اور جو ثانی میں بالذات ہے وہ اس کی فعلیت اور تحقیق کی صورت میں جس کو ہم عنوان کا نام دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ اجتماع امر و نہی کے باب میں ہمارے پاس دو طرح کے اقوال ہیں، مصنف اس میں قول جواز کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی دلیل کو تین مطالب میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ ہمیشہ عناوین بناتے ہیں نہ کہ معنونات پر، اگر حکم کو معنونات پر قرار دیں فرماتے اس کے بطلان کی دو دلیلیں ہیں، فرماتے چونکہ معنون کے ساتھ نہ ہی وجود کے لحاظ سے متعلق کرنا صحیح اور نہ ہی عدم کے لحاظ سے، لہذا فرماتے اس کو ہم باطل قرار دیں گے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ کہ شوق اور ارادہ اولا میں بذات صورت ذہنی سے متعلق ہوتے ہیں، اور جب عنوان معنون میں فنا ہو جائے، اس میں بدل جائے، تو ثانی میں بالعرض مشتاق الیہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔